اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الطب، حدیث نمبر 5688، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ اور سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے۔ ابن شہاب نے کہا کہ سام موت ہے اور سیاہ دانہ کلونجی کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 5689، اردو ترجمہ۔ مریض کے لیے حریرہ پکانا۔ ہم سے حبان بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہیں یونس بن یزید نے خبر دی، انہیں عقیل نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ یعنی روا، دودھ اور شہد ملا کر دلیا پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے، کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آ جاتی ہے، یہ زود ہضم بھی ہے۔ حدیث نمبر 5690، اردو ترجمہ۔ ہم سے فروہ بن ابی مغراء نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5691، اردو ترجمہ۔ ناک میں دوا ڈالنا درست ہے۔ ہم سے مولا بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے عبداللہ ابن طاؤس نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا اور پوچھنا لگانے والے کو اس کی مزدوری دی اور ناک میں دوا ڈلوائی۔ حدیث نمبر 5692، اردو ترجمہ۔ قسط ہندی اور قسط بحری یعنی کوٹ جو سمندر سے نکلتا ہے اس کا نام لینا، اسے قسط بھی کہتے ہیں، جیسے کافور کو قافور، اور قرآن میں بھی سورہ التکویر میں کشتت اور قسطت دونوں قرأت ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کشتت سے پڑھا ہے۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن اینیا نے خبر دی، کہا میں نے زہری سے سنا، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے کہ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس عود ہندی یعنی قسط کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے، پسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 5693، اردو ترجمہ۔ اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک شیر خوار لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر پیشاب کی جگہ پر چھینٹا دیا۔ حدیث نمبر 5694، اردو ترجمہ۔ کس وقت پوچھنا لگوایا جائے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت پوچھنا لگوایا تھا۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا،
کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزے کی حالت میں پوچھنا لگوایا۔ حدیث نمبر 5695، اردو ترجمہ، سفر میں پوچھنا لگوانا اور حالت احرام میں بھی۔ اسے ابن بہینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن اینیا نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے طاؤس اور عطا بن بائی رواح نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا جبکہ آپ احرام سے تھے۔ حدیث نمبر 5696، اردو ترجمہ، بیماری کی وجہ سے پوچھنا لگوانا جائز ہے۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو حمید الطویل نے خبر دی اور انہیں انس رضی اللہ عنہ کی ان سے پوچھنا لگوانے والے کی مزدوری کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا تھا آپ کو۔ ابو طیبہ نافع یا میسرہ نے پوچھنا لگایا تھا، آپ نے انہیں 2 صاع کھجور مزدوری میں دی تھی، اور آپ نے ان کے مالکوں بنو حارثہ سے گفتگو کی تو انہوں نے ان سے وصول کیے جانے والے لگان میں کمی کر دی تھی۔ اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کے دباؤ کا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پوچھنا لگوانا ہے، اور عمدہ دوا عود ہندی کا استعمال کرنا ہے، اور فرمایا اپنے بچوں کو ازرہ یعنی حلق کی بیماری میں بچوں کو ان کا تالو دبا کر تکلیف مت دو بلکہ قسط لگا دو، اس سے ورم جاتا رہے گا۔ حدیث نمبر 5697، اردو ترجمہ، ہم سے سعید بن تلید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو وغیرہ نے خبر دی، ان سے بکیر نے بیان کیا، ان سے عاصم بن عمرو بن قتادہ نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ مقنع بن سنان نتابعی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، پھر ان سے کہا کہ جب تک تم پوچھنا نہ لگوا لو گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ حدیث نمبر 5698، اردو ترجمہ، سر میں پوچھنا لگوانا درست ہے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی انیس نے بیان کیا، ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے علقمہ نے، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن بہینہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے راستے میں مقام لہی جمل میں اپنے سر کے بیچ میں پوچھنا لگوایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محرم تھے۔ حدیث نمبر 5699، اردو ترجمہ، اور محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو حشام بن حسان نے خبر دی، ان سے اکرمہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں پوچھنا لگوایا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطب کی حدیث نمبر 5688 سے 5699 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔